اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اے ایمان والو، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ قرار دی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو اور نہ ہی حد سے تجاوز کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو رزق تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال طیب قرار دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ گزشتہ آیات میں راہبانیت کا تذکرہ تھا۔ راہبانیت کا معنی ہوتا ہے کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا، آبادیوں سے الگ تھلگ ہو کر پہاڑوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں چلے جانا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جانا۔ عیسائیوں کے ہاں اس کا بڑا رواج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اس کا ان کو حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن از خود جب انہوں نے اس کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اس سے منع نہیں فرمایا، تو اس کو راہبانیت کہتے ہیں۔ چونکہ عیسائیوں کی ایک اچھی صفت کے طور پر اس کا گزشتہ آیات میں تذکرہ ہوا ہے، تو خدشہ تھا کہ مسلمان بھی اس کو اختیار نہ کر لیں اور اس کو کوئی ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنا لیں۔ چنانچہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رشتے ناطے بھی بنائے ہیں، رزق بھی دیا ہے، ان سب کو نبھانا اور رزق کو استعمال کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، اس سے رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے شان نزول میں ایک واقعہ بھی مذکور ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں وعظ فرمایا۔ صحابہ اکرام وہاں تھے تو ان کے دلوں پر اس وعظ کا بڑا گہرا اثر ہوا، چنانچہ دنیا سے دل بالکل اچاٹ ہو گئے، آخرت کی طرف دھیان لگ گئے۔ تو بعد میں صحابہ کرام جمع ہوئے، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، اس طرح کے بڑے بڑے حضرات جمع ہوئے، اور انہوں نے آپس میں بیٹھ کر ترک دنیا کے حوالہ سے گفتگو کی۔ کسی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں دنیا کی کوئی اچھی چیز استعمال نہیں کروں گا، ٹاٹ کے لباس پہنیں گے، بس ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اس سے منع فرمایا، اور یہ آیات بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں کہ ترک دنیا مقصود اور مطلوب نہیں ہے، اور دنیاوی اعتبار سے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کیا ہوا ہے اور اس میں سے حلال طیب پاکیزہ چیزیں ان کے کھانے کا استعمال کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کے ترک کی کئی صورتیں ممکن ہیں اور سب کے درجات مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے حلال کے طور پر ذکر کیا ہے اور قطعی دلیل سے اس کا حلال ہونا ثابت ہے، اور کوئی مسلمان اس بات کا عقیدہ قائم کر لے کہ یہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے، یہ تو صریح کفر ہو جاتا ہے۔
اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آدمی حلال تو سمجھتا ہے لیکن قسم کھا لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے کہ میں کبھی بھی اس کا استعمال نہیں کروں گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ منقول ہے کہ آپ نے ایک دفعہ قسم اٹھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی کہ اے پیغمبر، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں آپ ان کو حرام نہ سمجھیں اور ان کا استعمال جاری رکھیں۔ چنانچہ آپ نے اپنی قسم کو توڑا، قسم کا کفارہ ادا کیا اور شہد کے استعمال کو جاری رکھا۔ تو اگر کوئی آدمی قسم اٹھا لیتا ہے یا عزم کر لیتا ہے حلال سمجھتے ہوئے کہ میں آئندہ اس کا استعمال نہیں کروں گا، تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑے اور حلال کا استعمال جاری رکھے۔ اگر خدا نخواستہ وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ گناہگار ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی حلال بھی سمجھتا ہے اور قسم وغیرہ کے ذریعے اس کو اپنے سے منع بھی نہیں کرتا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے استعمال نہ کرنے سے مجھے ثواب ملے گا۔ کوئی آدمی ہلکے پھلکے کپڑے پہنتا ہے اور اچھے کپڑے نہیں پہنتا کہ اس سے اللہ مجھ سے راضی ہوں گے، تو یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا کوئی آدمی عمدہ چیزیں نہیں کھاتا، ہلکی پھلکی چیزیں کھاتا ہے کہ میں اپنی غذا ہلکی پھلکی رکھوں گا تو اس سے اللہ راضی ہوں گے، تو یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البتہ اپنی اپنی طبیعت کے اعتبار سے کوئی آدمی عمدہ چیزیں پسند کرتا ہے، وہ زیادہ خرچ کر کے اپنی حیثیت کے مطابق عمدہ استعمال کر لیتا ہے، کوئی اپنی حیثیت کے مطابق درمیانے درجے کا استعمال کرتا ہے، کوئی کم درجہ، تو اپنی حیثیت میں رہ کر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں سے دونوں طرح کے طریقے منقول ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں منقول ہے کہ یہ ہلکا پھلکا کپڑا استعمال کرتے تھے اور باقی جو ان کے پاس ہوتا تھا وہ لوگوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ثواب کا کام ہے۔ اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابرین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت عمدہ لباس پہنا کرتے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ ہمیشہ درس حدیث سے پہلے نیا جوڑا پہنتے تھے اور پھر اس کو دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا وہ اس کا استعمال کرتے تھے، تو یہ بھی کوئی زہد اور بزرگی کے خلاف چیز نہیں ہے۔ تو اس کو بزرگی کے خلاف سمجھ لینا، زہد کے خلاف سمجھ لینا، اس کی ممانت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے اپنی حیثیت میں رہ کر اگر ہلکا پھلکا بھی استعمال کرے تو اس کی کوئی ممانت نہیں ہے، اور اگر کوئی کسی کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے وہ عمدہ استعمال کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں اس کو حرام نہ کرو، حرام نہ سمجھو، یہ کوئی ثواب کا طریقہ نہیں ہے۔ ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ چنانچہ یہود کا تجاوز یہ تھا کہ حرام کو استعمال کرنے کے ہیلے بہانے تلاش کرتے رہتے تھے، اور نصارہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حلال کو بھی ترک کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کا راستہ بالکل بیچ کا درمیان کا راستہ ہے، تو اسی پہ رہو، دائیں بائیں کسی طرف بھی بھٹکنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ نہ اللہ کے حرام کردہ کو حلال سمجھو، نہ حلال کردہ کو حرام سمجھو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور کھاؤ اس رزق میں سے جو تم کو اللہ نے دیا ہے حلال طیب، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ حلال کا معنی تو جس کو اللہ نے کھانے کی اجازت دی ہے اس کو حلال کہتے ہیں، اور طیب سے مراد عمدہ اور بہتر چیز ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے بھی صاف ستھرا تمہارا کھانا پینا ہونا چاہیے اور حلال طیب بھی ہونا چاہیے، حرام کا ارتکاب درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال طیب عطا فرمائے اور اسی سے گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔